السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے۔ لوگوں کا لائف سٹاک بھی بہہ گیا ہے، جمع پونجی، اور جو لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں دوسری جگہوں پہ، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ گھر کی شفٹنگ بھی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کتنا مشکل ہے، اور پھر انفراسٹرکچر، جانی نقصان، مالی نقصان، یہ قدرتی آفت بھی ہے، کرمنل نیگلیجنس بھی ہے، کیا ہے، اس سے نمٹنا کیسے چاہیے، اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے عذاب کیوں آتے ہیں، اور پھر احتساب جو ہے نہ ہو تو پھر عذاب آتا ہے۔ اگر احتساب ہوگا تو عذاب نہیں آئے گا، احتساب ہوتا تو یہ سچویشن بھی نہ ہوتی، زمین کو ایبزارب کرنے کی جگہ ہوتی، انکروچمنٹ نہ ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اگر قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھیں تو یہ جزوی عذاب ان لوگوں پہ، قوموں پہ آتا ہے جو اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پہلی بات، پوری سوسائٹی جب گناہ آلودہ ہو جائے، حکمرانوں سے لے کے اشرافیہ سے لے کے نیچے تک، ٹاپ ٹو باٹم، ٹھیک ہے، وہ گناہوں میں مبتلا رہیں، توبہ کرنے کی بجائے اللہ گناہوں پر اصرار کرتے رہیں، تو اللہ اپنی رحمت کے باعث انہیں جلدی عذاب تو نہیں دیتا، بار بار معاف کرنے، اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ہے، ان کے امتی ہیں۔ لیکن جب مسلسل نافرمانی، بغاوت، ظلم، سرکشی میں ڈوب جائے تو پھر عمومی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کی مختلف جہتیں ہیں قرآن و سنت میں۔ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب آتا ہے۔ وہ گزشتہ قوموں کو دیکھیں، اللہ کے نبیوں نشانیوں کو جھٹلاتے، ان کے احکامات کا رد کرتے، تعلیمات کا انکار کرتے۔ پھر جو قوم اللہ کے انبیاء کا قتل کرتی تھی سابقہ، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ہود میں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ پھر شرک کرنے والوں کو سورہ نساء میں فرمایا، پھر جو زمین پر فساد پھیلائیں، دوسرے کے حق غصب کریں، وہ مستحق عذاب بن جاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے والے، ٹھیک ہے، اس کے نظام کو بگاڑنے والے اور دوسروں کا حق غصب کرنے والے، چاہے حکام عوام کا حق غصب کریں، امراء غریب کا حق غصب کریں، مالک اپنے سے چھوٹے کا حق غصب کرے، جب یہ عمومی طور پہ ٹوٹیلیٹیرین تھیوری میں بدل جائے تب عذاب ہوتا ہے۔ پھر سورہ اسراء میں فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے، تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگتے ہیں، پس اس پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ عیش پرست جب جو پرائیویٹ پارٹس کو پبلکلی آپ پورٹرے کریں، فحاشی اور یعنی اعلانیہ ارتکاب ہو جائے، تو پھر ایسی چیزیں آتی ہیں۔ آپ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں۔ وہ ایک دکاندار تھا بچی کے ساتھ، خیر اس کو بھی انہوں نے کر دیا، انجام کو پہنچا دیا۔ تو پھر ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والے، ویل للمطففین۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جب لوگ کھلم کھلا بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ ایسی آفات نازل کرتا ہے جنہیں ان کے باپ دادا نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اذا ظہرت الفاحشۃ فی قوم اذن اللہ تعالی فی ہلاکہم بعذاب لم یکن فی اسلافہم، کہ کھلم کھلا جب اعلانیہ بدکاری ہو جائے تو پھر ایسی آفات کہ جو کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، جب ظلم عام آ جائے، اسے روکنے والا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب لوگ دیکھو کہ ظلم کر رہے ہیں اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اذا رأیت الناس یظلمون ولا ینکرون الظلم فاعلم ان اللہ قد اذن فی ہلاکہم۔ ظلم پر بات نہ کرنے والے اور اسے روکنے نہ والے، اسی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ آج جب ظلم ہوتا ہے، کسی سے باز پرس کی جاتی ہے تو بات قوم کی ماؤں تک آتی ہے کہ جو لوگ کسی خاص وزیر کے ڈریس کے بارے میں بات کریں، ان کی مائیں لباس ہی نہیں پہنتی، یہاں تک پھر قوموں پہ ہلاکت نہیں آئے گی۔ تو پھر ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین،
طبرانی کی روایت ہے معجم الاوسط میں، جس قوم میں زکوٰۃ نہ دی جائے اللہ اس پر قحط سالی، سیلاب، آفات مسلط کر دیتا ہے۔ پاکستانیوں کتنے زکوٰۃ دیتے ہیں اب آپ خود دیکھ لیں۔ اب آگے جناب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احتساب، جب امانت جو ہے اس میں خیانت ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو، پھر آفات آئیں گی۔ اس میں ہے اذا دعیت الامانہ فانتظر الساعہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہا فانتظر الساعہ۔ دو روایات ہیں، ترمذی کی بھی ہے، معجم الاوسط کی بھی، کہ جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا جب ذمہ داری نااہلوں کے سپرد ہو جائے اور حکمران ذلیل کمینے لوگ بن جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر قوموں پر آفتیں، عذاب مسلط ہو جاتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان، بت کتاب الفتن اٹھائے ملاحم۔ کیا آج امانت میں خیانت نہیں ہو رہی؟ لوگوں کے مال پہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہے؟ 20-20 لاکھ کے پرس، اپنے سوٹ بوٹ، بیرونی دورے، اور قوم پوری ڈوبی ہوئی ہے پانی میں۔ چینی ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کرنا، اس سے اربوں ڈالر کمانا۔ اب میں یہاں پر ایک چیز اور، جو یہ لوگ بزنس امپائر رکھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کتنے بڑے صحابی اور ان سے حدیث روایت، سیدنا عمر نے انہیں بحرین کا گورنر بنایا، تو سیدنا عمر کا معمول تھا جب گورنر مقرر کرتے یا عامل، تو اس وقت اس شخص کی ملکیت میں جو ہوتا وہ ریکارڈ کر لیتے، وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوتا تو اثاثوں کا موازنہ کرتے، اگر جو چیز زائد ہوتی تو اسے ضبط کر کے بیت المال میں جمع کرتے کہ ایکسٹرا بلونگنگ کہاں سے آئی۔ یہ ہے خلافت کا احتساب، اسی لیے برکت تھی اس وقت۔ تو ابو ہریرہ بحرین سے 2 سال گورنر کا عہدہ مدت ملازمت پوری کر کے واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا حضرت عمر نے کندھے پہ باڑی گٹھ رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا 10,000 درہم میں نے کاروبار سے کمائے ہیں، ذاتی کاروبار سے، یہ ان کے ذاتی ہیں۔ حضرت عمر نے وضاحت قبول نہیں کی، 10,000 درہم ابو ہریرہ کے ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروائے، اور آپ کو تاریخی جملہ کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کو بحرین میں کاروبار کرنے اور ہدیہ وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، عوام کی داد رسی کے لیے بھیجا تھا۔ تو اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی، جو عہدوں پر وزیر، مشیر، بیوروکریسی، یہ پہلا اصول خلافت کا ہے، وہ کاروبار ذاتی پھر نہیں کر سکتا۔ وہاں خلافت صدیق اکبر گھر کا مال بیچنے نکل پڑے تھے، پھر تنخواہ متعین ہوئی، بوقت وصال فرمایا میں نے جتنی تنخواہ لی میرا گھر کا سامان بیچ کر وہ بیت المال میں ادا کر دیا۔ کہاں سے لائیں وہ؟ پھر سعید بن عامر کا دوسرا قصہ، یہ کتابوں تک رہ گیا ہے، جب تک یہ نافذ نہیں ہوتا عذاب سے جان نہیں چھوٹنی پاکستانیوں۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر بنا کے بھیجا، تو عمر حمص گئے تو وہاں عوام کے ایک اجتماع میں گورنر کے بارے میں ان کی رائے پوچھی۔ سیدنا عمر عموماً گورنرز کے بارے میں رائے پوچھتے، ہر مہینے وہ چکر لگاتے ہر صوبے کا، اور وہ کارکردگی پوچھتے پبلک سے ڈائریکٹ جا کے، یہ خلیفہ کرتا۔ سب لوگوں نے گورنر کی تعریف کی، مگر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہمیں گورنر سے 4 شکایتیں، یہاں کسی کے لباس پہ شکایت کر دو تو ان کے ایلچی لوگوں کی ماؤں پہ بات کرتے ہیں، شرم کرو۔ یہ سنو سیدنا عمر کا واقعہ، یہ گورنر کا، اگر عامر بن سعید کا احتساب ہو سکتا ہے، اس کی شکایت لگ سکتی ہے، تو تم کس بات کی مولی ہے؟ تم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو، سوال پوچھنے پہ تم لوگوں کو اٹھاتے ہو، ان کی بے عزتی کرتے ہو، کوئی شرم حیا ہے؟ 4 شکایات۔ پہلی، سابقہ گورنر فجر کے بعد لوگوں کی داد رسی میں مشغول ہو جاتے، سعید بن عامر فجر کے بعد 1 گھنٹے بعد گھر سے باہر آتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ انتظار کرتے۔ دوسری شکایت، عشاء کے بعد گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، صبح تک کسی سے نہیں ملتے۔ تیسری شکایت، ہفتے میں 1 دن مکمل گھر میں دروازہ بند کر کے گزارتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ چوتھی شکایت، کبھی کبھار لوگوں میں بیٹھے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کافی دیر تک ہوش میں نہیں آتے، پھر لوگوں کا حرج ہوتا ہے۔ سیدنا عمر نے حمص کے گورنر کی سعید بن عامر کی شکایات جب سنی تو جواب دینے کا حکم دیا، تو سعید بن عامر روتے ہوئے کہتے ہیں میرا راز فاش ہو گیا، لیکن آج میں بتا دیتا ہوں یہ 4 شکایتیں کیوں ہیں۔ پہلی شکایت، فرمایا کہ ان کی بیوی بیمار ہے جو گھر کا کام نہیں کر سکتی، ان کے پاس خادم رکھنے کی گنجائش نہیں،
بیت المال کے خرچے سے خادم میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ سنیں حکمرانوں، اس لیے نماز فجر کے بعد جو 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا ہوں، گھر جاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، بیوی کے لیے روٹی پکاتا ہوں، گھر کے ضروری کام انجام دیتا ہوں، اس میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہوں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے اس بات پہ، قربان جائیں سعید بن عامر۔ پھر دوسری شکایت، رات کا وقت عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس لیے وہ عشاء کے بعد کسی لیے نہیں ملتی۔ رات کی خلوت میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگتا ہوں، مولا اتنی بڑی ذمہ داری۔ تیسری شکایت، ہفتے میں جب ان کا لباس زیادہ گندا ہو جاتا ہے اسے دھوتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے ہفتہ 10 دن کے بعد ایک روز لباس اور جسم کی صفائی کے لیے کرتا ہوں، اس لیے گھر سے نہیں نکلتا۔ اللہ، ایک ہی لباس۔ چوتھی شکایت کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں دوران مجلس۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کے صحابی خبیب کو جب مکے والوں نے سولی پر چڑھایا تو وہ اس موقع پر موجود تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضرت خبیب کا سولی پہ لٹکنا۔ تو جب یہ واقعہ آتا ہے تو اس کا منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، تو اس وقت خیال و احساس کے ساتھ بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے قیامت کے دن ان سے پوچھ لیا کہ تم وہاں موجود تھے، تم نے میرے بندے کی مدد کیوں نہ کی، تو میرے پاس اس سوال کا جواب کیا ہوگا۔ اس پر حضرت عمر بے حد خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کے عمال میں اس معیار کے لوگ موجود ہیں۔ جب معیار سعید بن عامر ہو تو خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج مغرب عمر لاس کی بات کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، ہم تو بات کرتے رہیں گے۔ آج پاکستان میں یہ حکمرانوں کا اجتماعی نیگلیجنس، ان کی سودی معیشت کے شکنجے، لوگوں پر ظلم، اپنے اثاثے بڑھانا، 25 کروڑ حشرات الارض تم نے سمجھ لیا۔ تمہارا علاج کسی پاکستانی اسپتال میں نہیں ہوتا، اشرافیہ کا، ان بڑوں کا، باہر۔ تمہارے بچوں کی تعلیم باہر، تمہارے سیر سپاٹے باہر۔ پاکستان آتے ہیں سیاست کرنے کے لیے، مال اور کاروبار بنانے کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ شعور پہ دستک دے رہا ہوں، یہ 77 سال میں جمہوریت جبر بن چکا ہے، تعفن زدہ لاش ہے۔ سیلاب میں تو اس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پاکستانیوں اٹھو، نکلو اس نظام کے لیے جس کے بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حکم خدا کا ہوگا، فرمان مصطفیٰ کا ہوگا، نظام خلافت راشدہ کا ہوگا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جب تک یہ نظام نافذ نہیں ہوتا تم ڈوبتے رہو گے، مرتے رہو گے، خودکشیاں کرتے رہو گے، خود سوزیاں کرتے رہو گے۔ جب تک یہ نظام نہیں آتا، سودی معیشت کا کلا کمانی کرتا، اسے قتل نہیں کرتا، اس وقت پاکستانی معیشت جو ہے اس میں برکت نہیں آ سکتی۔ پاکستانیوں، اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرنے والے حکمران جو سود کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں، پاکستانیوں جن کا رہن سہن تم سے مختلف، جن کا سکواڈ گزرتا ہے تو ان کی گرد میں تم بہہ جاتے ہو، ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اس جبر، ظلم، مجبوریت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ حل صرف واحد ہے، نجات صرف اللہ اور رسول میں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کانفلکٹ مینجمنٹ بھی اللہ رسول کی طرف۔ وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ جب فیصلہ کرنا ہو تو عدل کی بنیاد پر، اقربا پروری کی بنیاد پر نہیں۔ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ جب امانت لوٹانی ہے تو کمپیٹنٹ، کریڈیبل، اہل لوگوں کو لوٹانی ہے۔ یہ قرآنی کرائیٹیریا ہے، میرا نہیں ہے، اللہ رسول کا نافذ کردہ ہے۔ جب روگردانی کرو گے تو پھر پہاڑ سے چٹانیں ٹوٹ کے برسیں گی۔ جب اللہ کے فرمان سے روگردانی کرو گے، جس نظام پہ یہ ملک بنا تھا، تو پھر درخت گر پڑیں گے، پھر پورے کے پوری زمین سیلاب کا منظر پیش کرے گی، پانی ڈپو دے گا۔ یہ امالکم اعمالکم، یہ جیسے حکمران ہوتے ہیں، عوام تمہارے اوپر مسلط ہوتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میں نہیں کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کے کھاتے میں مت ڈالا کرو۔ زمین میں جتنا ڈس آرڈر اور کرپشن ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے۔ وہ کرپٹ پریکٹسز حکمران طبقہ اشرافیہ کرتا۔ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، ہم چپ ہیں۔ ایک غریب کی ریڑھی الٹنے سے تمہیں کیا مل جاتا ہے؟ جس ملک میں اڈلٹری سر عام موٹر وے پہ ہو، فحاشی اور ریانی کے اڈے ہوں، جہاں پر الومناٹی کی محفل سجائی جائیں، وہاں پر پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، وہاں پر پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اتنے موٹے موٹے اولے بھی برس چکے ہیں۔ پاکستانیوں ذرا غور کرو، مجھے پتہ نہیں تم لوگ گدھے کی بریانی یا پتہ نہیں حرام کھا کھا کے ان کے ذہن ایسے ہو گئے، جب اولے بھی پڑ جائیں، جب پتھر بھی برسیں، جب سیلاب بھی ہے، اور کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے؟ کیا بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو گئی ہے یہ قوم نہیں نکلتی؟
اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرنا ہوگا۔ مسجدیں تم بھر لیتے ہو، دعا سے تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک تمہارا نظام معیشت، تجارت، حکومت اسلام کے مطابق نہیں۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بھارت میں بھی مساجد ہیں، برطانیہ میں بھی، انہیں مساجد سے کچھ نہیں ہے۔ نظام، سیاسی نظام جب تک اللہ رسول کے تابع نہیں ہوتا، کلیتاً نظام نہیں بدلنا۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے قوت نافذہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کرپٹ ہیں، جو اللہ رسول کے نظام کے باغی ہیں۔ پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ تبدیل تب آئے گی مردم ساز لوگ آئیں، وہ اس نظام کے جو اللہ اور رسول کا ہے اس کو کیری کریں، پھر دیکھیں پاکستان کیسے خزانے اگلتا ہے۔ تو اپنی خواہشات اللہ رسول کے تابع کر دو، تمہاری پارلیمنٹ اللہ رسول کے مطابق چلے، تمہاری عدالت میں فیصلہ اللہ رسول کے مطابق ہو، بریف کیس لے کر کیس کا فیصلہ نہ ہو، تب جا کے برکتیں آئیں گی، سود ختم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں درد دل ہے۔ تو اس وقت تک جب تک آپ راہ عمل اللہ اور رسول کے مطابق متعین نہیں کرتے، اس وقت تک یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہمارا کام ہے آپ کے ضمیر پہ دستک دینا، نہ ہمارا تعلق کسی پارٹی سے ہے، ہمارا تعلق ایک ہی چیز سے ہے، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہی نظام یہاں آ جائے۔ ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنا کہہ سکیں، ہم نے صدا بلند کی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔